بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ میں آپ کو اردو کے لیکچر نمبر 16 میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ بیٹا، سبق کی طرف جانے سے پہلے چند سابقہ واقفیت پر ایک نظر۔ سائنس کیا ہے؟ تو سائنس آپ کا ایک سبجیکٹ بھی ہے، اور اصل میں سائنس کیا ہے کہ سائنس انسان اور اس کے ارد گرد موجود چیزوں کے بارے میں جاننے کا علم ہے۔ اگر ہم اس کی پراپر ڈیفینیشن کریں تو کیا ہے سائنس؟ سائنس میں تجربے یا مشاہدے سے حاصل شدہ معلومات کو عقلی و منطقی دلائل پر پرکھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی انسانی دماغ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسانی دماغ کے ذریعے جو ہے انسان کو بہت ساری صلاحیتوں سے نوازا ہے، اور ان صلاحیتوں کو استعمال کر کے انسان نے بہت سے تجربات و مشاہدات کیے اور بہت سی ایسی چیزیں بنائیں جو انسانی زندگی کے لیے سہولیات میسر کرتی ہیں، جن میں ریل گاڑی اور کار ہے جو گھنٹوں کا سفر منٹوں میں طے کرواتے ہیں۔ اسی طرح ہواؤں اور سمندروں پر حکومت انسان نے کی، کیسے کی کہ ہواؤں میں اس نے ہوائی جہاز چلانا، اور سمندروں میں بحری جہاز چلانا، اور سمندروں میں چھپے زمین کے پوشیدہ خزانوں کو ڈھونڈ نکالا۔ اور سب سے بڑی بات، دنیا کے آپ کسی بھی کونے میں ہوں، ٹھیک ہے، کہیں بھی آپ ہوں، اور آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنے پیغام کو، اپنے میسیجز کو پہلے کبوتر کے ذریعے پہنچایا جاتا تھا، مگر اب آپ اپنے میسیج کو آسانی سے ایک دوسرے تک پہنچا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح جنگی ساز و سامان، پہلے دو شخص آمنے سامنے لڑائی کرتے تھے، مگر اب جو ہے جنگی ساز و سامان سے بہت سے خطرات جو ہیں وہ کسی بھی ملک کے لیے وہ اب ٹل چکے ہیں۔ تو یہ سارا کس کی بدولت ہوا؟ تو یہ سارا جو ہے سائنسی ایجادات کی بدولت ہوا۔ ٹھیک ہے، کس کی بدولت ہوا؟ سائنسی ایجادات کی بدولت ہوا۔ سائنس میں تجربے یا مشاہدے سے حاصل شدہ معلومات کو عقلی اور منطقی دلائل سے پرکھا جاتا ہے۔ اور ایجادات کیا ہے؟ ایجادات ایجاد کی جمع ہے، یعنی نئی چیز پیدا کرنا۔ تو آج کا ہمارا سبق ہے سائنسی ایجادات۔ ٹھیک ہے، یہ الفاظ معنی دیکھ لیں۔ احتراز بچنا، بود و باش رہن سہن کا طریقہ، احساس مروت دوسروں کا لحاظ، سدباب خاتمہ یا روکنا، ورطۂ حیرت میں ڈالنا، شب تاریک اندھیری رات، غارت کرنا خراب کرنا، کرشمے کارنامے مسخر کرنا، فتح کرنا، سہل آسان۔ سبق کی طرف چلتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ نے ایم سی کیوز جو ہیں ان کو اسی طرح لکھ کے ساتھ سٹار ڈالنا ہے۔ پینسل اپنے ہاتھ میں رکھیں، جن الفاظ کے معنی لکھے گئے ہیں اور جن کو امپورٹنٹ پوائنٹس کی صورت میں انڈرلائن کیا گیا ہے ان کو آپ نے ضرور خط کشیدہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دماغ جیسی نعمت عطا کر کے اسے غیر معمولی طاقتور بنا دیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کس کو؟ انسان کو دماغ جیسی نعمت جب دی تو اسے کیا کیا؟ غیر عام طاقتور، یعنی غیر معمولی بہت زیادہ اسے طاقتور بنا دیا۔ انسان نے جو بھی چیزیں جو ہیں وہ ایجاد کی، وہ کس کی بدولت کی؟ دماغ کے ذریعے۔ اور دماغ کس نے عطا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ انسان نے دماغی صلاحیتوں کو استعمال کر کے تجربات و مشاہدات کے ذریعے ایسی ایجادات کی ہیں کہ زندگی حیران کن حد تک آسان ہو گئی ہے۔ صلاحیتیں کہتے ہیں قابلیت کو، تجربات و مشاہدات یعنی عملاً وہ چیزیں تجربے کے ذریعے، ایکسپیریمنٹ کے ذریعے اور مشاہدے کے ذریعے ایسی چیزیں ایجاد کی، یعنی پیدا کی، نئی چیزیں کہ زندگی کو بھی حیرت میں ڈال دیا ہے۔ ٹھیک ہے، انسانی دماغ نے کیا کیا؟ انسانی دماغ نے بہت سی اپنی صلاحیتوں کو عمل میں لاتے ہوئے تجربات و مشاہدات کے ذریعے بہت سی نئی چیزیں پیدا کی۔ ٹھیک ہے، یہ سائنسی جدوجہد ہی کے کرشمے ہیں کہ انسان نے پرندوں کی طرح ہواؤں میں اڑنا، مچھلیوں کی طرح پانی میں رہنا سیکھ لیا۔ پرندوں کی طرح ہواؤں میں اڑنا کیسے اڑتا ہے انسان؟ پروں کے ساتھ، بازوؤں کے ساتھ نہیں۔ انسان نے ایک چیز بنائی، ٹھیک ہے، کیا؟ جہاز بنائے، جس کے ذریعے سینکڑوں مسافر ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتے ہیں۔ اور مچھلیوں کی طرح پانی میں رہنا سیکھ لیا۔ اور مچھلیوں کی طرح پانی میں رہنا کس طرح سیکھ لیا؟ کہ اس کے پراپر جو اس کے انسان جو ہے وہ جب بھی
پانی کے اندر جاتا ہے تو اس کے لیے پراپر ایک اس کے کپڑے جو ہیں تو وہ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ پانی میں تیرتا ہے، اور ساتھ ہی جو ہے وہ زمین میں چھپے اور سمندر کی گہرائیوں میں جا کر اس کے پوشیدہ خزانوں کو ڈھونڈ نکالتا ہے۔ اور دوسری، پانی میں سفر کیسے کرتے ہیں؟ بحری جہاز کے ذریعے۔ ایسے ایسے آلات ایجاد کر لیے ہیں کہ ناممکنات کی دنیا ممکنات میں تبدیل ہو چکی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ انسان کی قابلیت نے اور انسان کی کوشش نے ایسے ایسے کارنامے دکھائے کہ انسان نے پرندوں کی طرح ہواؤں میں اڑنا شروع کر دیا، اور ساتھ ہی ایسے اوزار بنائے کہ زندگی میں جو چیزیں ناممکنات تھیں، ٹھیک ہے، ان کو ممکنات کر دیا، یعنی ایسی چیزیں جو نہیں ہو سکتی تھی ان کو کر دی، ان کو ممکنات میں کر دیا، ٹھیک ہے، ممکن کر دیا۔ تو ناممکنات اور ممکنات کیا ہیں؟ متضاد الفاظ بھی ہیں۔ دور حاضر کے انسان اور زمانہ ماضی کے انسان، آپ دیکھیں، اب تفریق کر کے بتا رہے ہیں کہ دور حاضر کے انسان اور زمانہ ماضی کے انسان کی طرز بود و باش، بود و باش کہتے ہیں رہنے کا طریقہ، میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ دور حاضر اور زمانہ ماضی کیا ہے؟ مرکب اضافی ہے، اور پہلے وقتوں کے جو انسان تھے اور جو ابھی موجودہ انسان ہیں، ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ کیسا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ اس انسان نے، یعنی دور حاضر کے انسان نے کیا کیا؟ انسان نے نہ صرف زمین کے پوشیدہ خزانوں کو ڈھونڈ نکالا بلکہ سمندروں اور فضاؤں کو مسخر کر کے نئی معاشرت قائم کر دی۔ پوشیدہ کہتے ہیں چھپے ہوئے، اور مسخر کہتے ہیں فتح کرنا، معاشرت، طرز زندگی، ٹھیک ہے۔ اب کیا فرق بتا رہے ہیں کہ انسان نے صرف اور صرف زمین کے پوشیدہ خزانوں کو نہیں نکالا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو معدنیات زمین میں رکھی ہوئی تھی ان کو ہی نہیں نکالا، بلکہ سمندروں میں بھی اس نے سفر کرنا اور فضاؤں کو بھی مسخر کیا۔ کیسے کیا؟ بحری اور سمندری جہاز کے ذریعے۔ اور زندگی، ایک نئی طرز کی زندگی جو ہے تو وہ اس نے سائنس کے ذریعے موجودہ انسان نے اس کو متعارف کروایا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب کس کی بدولت ہوا؟ یہ سب انسانی دماغ کی بدولت ہوا، اور یہ انسانی دماغ کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اور انسانی دماغ کی صلاحیتوں کو عمل میں لاتے ہوئے تجربات و مشاہدات کے ذریعے انسان نے ایسی ایسی ایجادات کی کہ زندگی حیران رہے گی۔ اور سائنس کے کرشمے کیا ہیں کہ انسان نے پرندوں کی طرح ہواؤں میں اڑنا اور مچھلیوں کی طرح پانی میں رہنا سیکھ لیا۔ اور دور حاضر اور زمانہ ماضی کے جو انسان کے، ان کے رہن سہن میں زمین و آسمان کا فرق کیوں ہے؟ کیونکہ دور حاضر کے جو لوگ ہیں انہوں نے سائنسی ایجادات کی بدولت زندگی کو آسان بنا دیا، ٹھیک ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے دوسرے پیراگراف کی طرف۔ ایک زمانہ تھا جب انسان ذرائع آمدرفت، بیٹا یہ میں نے کچھ الفاظ جو ہیں وہ میں نے انڈر لائن کیے ہوئے ہیں، خط کشیدہ کیے ہوئے ہیں، یہ آپ کے پیراگراف کی ہیڈنگ ہے، ٹھیک ہے۔ ذرائع آمدرفت کے لیے اونٹوں اور گھوڑوں پر سفر کرتا تھا، آج ہوائی جہاز کی ایجاد نے سالوں اور مہینوں کے سفر کو گھنٹوں میں بنا دیا۔ بتایا نا کہ ہواؤں کو انسان نے مسخر کیا، فتح کیا۔ کیسے کیا؟ ہوائی جہاز کے ذریعے۔ اور جس طرح انسان پہلے وقتوں میں اونٹوں اور گھوڑوں پر سفر کرتا تھا، اب ہوائی جہاز میں سفر کرتے ہیں، اور ہوائی جہاز کے سفر سے کیا ہوا؟ مہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہونے لگا۔ رائٹ برادران، یہ دو بھائی تھے، ٹھیک ہے، جس نے ہوائی سفر کی ابتدا 1903 میں کی تھی۔ دو بھائی تھے جنہوں نے ہوائی سفر کی ابتدا کب کی تھی؟ 1903 میں کی تھی۔ اس کی جدید ترین شکل یہ ہے کہ ہوائی مشین سینکڑوں مسافروں کو لے کر اڑتی اور گھنٹوں کا سفر منٹوں میں طے کر لیتی ہے۔ اب اس کی جدید ترین جو اس کی شکل ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، ٹھیک ہے، ہوائی جہاز ہے۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ سینکڑوں مسافروں کو لے کر اڑتے اور گھنٹوں کا سفر منٹوں میں طے کر دیتے۔ تو اس پیراگراف میں بتا رہے ہیں کہ ذرائع آمدرفت جو پہلے جو آنے جانے کا جو ذریعہ تھا، وسیلہ تھا، وہ اونٹ تھے اور گھوڑے تھے، جن پہ لوگ سفر کرتے تھے اور مہینوں سفر میں رہتے تھے۔ مگر جیسے ہی ہوائی جہاز جو ہے اس کی، یعنی ہوائی سفر کی ابتدا کس نے کی؟ رائٹ برادران نے۔ کب کی؟ 1903 میں، جب ہوائی مشین نے موجودہ جدید ترین شکل میں جب ہوائی مشین نے جو ہے کام کرنا شروع کیا تو اس میں سینکڑوں مسافر جو ہیں وہ گھنٹوں کا سفر منٹوں میں طے کرتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اپنے تیسرے پیراگراف کی طرف۔ تو اس میں بجلی کی ایجاد اور آلات نے اندھیروں کو اجالوں میں بدل دیا۔ بجلی کی ایجاد اس کی ہیڈنگ ہے، ٹھیک ہے، اور آلات کہتے ہیں اوزار، نے کس میں بدل دیا؟ اندھیروں کو اجالوں میں، یعنی روشنی میں، اندھیروں کو روشنی میں بدل دیا۔ بجلی کی ایسی چیزیں ایجاد ہوئیں کہ جن کی بدولت کیا ہوا کہ ہر طرف روشنی پھیلنے لگی، یعنی رات کو اندھیرا ہو جاتا تھا تو اس میں بجلی کا بہت فائدہ ہوا کہ بہت سی بلب وغیرہ اور بہت سی ایسی چیزیں جو ہیں بنائی گئیں جس سے ہر طرف اب روشنی ہوتی ہے اور سب کچھ بآسانی نظر آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ بجلی کے آلات سخت گرمی میں ٹھنڈک پیدا کرتے ہیں اور سخت سردی میں حرارت مہیا کرتے ہیں۔ آلات کہتے ہیں آلے کو، ٹھیک ہے، اوزار کو۔ سخت گرمی میں ٹھنڈک، یعنی جب بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے تو بجلی کے کون سے آلات ہیں؟
جیسے پنکھا ہو گیا، ٹھیک ہے، اور ایسے ہی یہ روم کولر ہو گئے، یا جیسے اے سی ہو گئے، یہ سارے کیا کرتے ہیں؟ یہ ٹھنڈک پہنچاتے ہیں کب؟ گرمی میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کس کے اس پہ چلتے ہیں؟ یہ بجلی پہ چلتے ہیں، اور یہ کس کی ایجاد ہے؟ بجلی کی ایجاد ہے۔ اور سخت سردی میں حرارت مہیا کرتے ہیں، اور جب سردیاں زیادہ ہو جاتی ہیں تو ہم خود کو گرم رکھنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ہیٹر کا استعمال کرتے ہیں، جو بھی زیادہ تر ہیٹر بجلی پر چلتے ہیں۔ برقی کمکمے ہمارے گھروں اور بازاروں کو روشن رکھے ہوئے ہیں۔ کمکمے کہتے ہیں بلب کو، ٹھیک ہے، جو ہر گھر میں آپ نے بلب دیکھا ہوگا نا، ان کو، ٹھیک ہے۔ تو بلب، بازاروں میں بھی بلب ہوتے ہیں اکثر بڑے بڑے جو ہیں، تو لائٹس وغیرہ لگی ہوتی ہیں۔ فریج، استری اور پنکھوں کے استعمال نے ہماری زندگی میں بے انتہا آسانیاں پیدا کر دیں۔ فریج دیکھیں، فریج میں ہم بہت سی چیزیں اسٹور کر سکتے ہیں۔ استری، ہم کپڑوں کو بہت اچھے طریقے سے استری کر سکتے ہیں۔ پھر اس طرح واشنگ مشین ہے، اور اسی طرح بہت سی ایسی چیزیں جس طرح کمپیوٹر ہے، موبائل دیکھیں، ٹھیک ہے، یہ بھی ایسی چیزیں جو پیغام رسانی کے لیے کام آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ سارے کس سے چارج ہوتے ہیں؟ کس کی بدولت چلتے ہیں؟ بجلی کی بدولت چلتے ہیں۔ تو بجلی کی ایجاد سے کیا فائدہ ہوا کہ بہت سے اندھیروں سے ہم روشنی کی طرف آئے، اور سخت گرمی میں ٹھنڈک اور سخت سردی میں حرارت جو ہے وہ بجلی کی بدولت مہیا ہوتی ہے۔ اور اسی طرح بلبوں سے اور بازار بھی روشن ہوئے، اور بہت سی ایسی چیزیں ایجاد کی جن سے انسان کو زندگی کی سہولیات میسر ہوئیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے تیسرے پیراگراف کی طرف، ٹھیک ہے، جس میں طبی آلات۔ تو طبی آلات سے کیا مراد ہے؟ یعنی طب میں کہ انسان نے پہلے وقتوں میں انسان جو ہے تو وہ بیماری کی تشخیص نہیں ہو سکتی تھی انسان کی۔ تو کیا ہوتا تھا پہلے وقتوں میں؟ دیکھیں، ایک وقت تھا جب بیماریوں کی تشخیص کے لیے نبض دیکھ کر اندازے لگائے جاتے تھے۔ کیا ہوتا تھا؟ جب بیماریوں کی تشخیص، یعنی بیماریوں کو جاننے کے لیے، یعنی ان کی تشخیص کے لیے نبض دیکھ کر اندازے لگائے جاتے تھے۔ بعض متعدی بیماریاں کون سی ہوتی ہیں؟ جو ایک دوسرے سے لگنے والی بیماریاں ہوتی ہیں، چھوت بیماریاں ہم کہہ سکتے ہیں، جس طرح آج کل ایک وائرس آیا ہوا ہے، کرونا وائرس، ہزاروں انسانوں کو لقمہ اجل بنا دیتی تھی۔ لقمہ اجل جو ہے یہ محاورہ ہے، اور یہ موت کے منہ میں یعنی دھکیل دیتی تھی۔ یعنی پہلے وقتوں میں بیماریوں کو سمجھنے کے لیے صرف نبض دیکھی جاتی تھی اور ان کی تشخیص کی جاتی تھی، مگر جب آہستہ آہستہ انسان جو ہے سائنسی آلات نے ترقی کی، سائنس نے ترقی کی، سائنسی ایجادات نے، تو سائنسی آلات کی بدولت کیا ہوا کہ ایکس رے اور الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کے ذریعے انسانی جسم کے تمام اعضاء اور ان کی حرکات و سکنات کو مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ یعنی انسان نے کیا کیا؟ ایکس رے اور الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے یا ٹیسٹ مشین کے ذریعے انسانی جسم کے جتنے بھی حصے ہیں ان کی حرکات و سکنات، مرکب عطفی بھی ہے، یعنی ان جسم کے اندر جتنے بھی آرگنزم کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں جانا جاتا ہے۔ کس کے ذریعے؟ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے، کہ کون سی چیز جو ہے وہ پرفیکٹ کام کر رہی ہے، کون سی پرفیکٹ کام نہیں کر رہی۔ بہت سی لاعلاج بیماریوں پر مکمل قابو پایا جا چکے۔ بہت سی ایسی بیماریاں تھیں جن کا علاج جو ہے ناممکن تھا، مگر ان پر قابو پایا جا چکا ہے۔ کیوں؟ ریسرچ اور تجربات و مشاہدات سے ان کی ویکسینز تیار ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور مختلف انسانی اعضاء کی پیوند کاری کہتے ہیں ٹرانسپلانٹ کو، معمول کی بات بن گئی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی انسانی اعضاء جو ہیں ان کو اگر کسی کے دل کا کوئی پرابلم ہے تو اس کو ہارٹ ٹرانسپلانٹ کرنا، یا اسی طرح باقی کڈنی کا پرابلم ہے تو کڈنی کی ٹرانسپلانٹ کرنا، اور بہت سی ایسے کامیاب آپریشن جو ہیں پاکستان میں ہو رہے ہیں جس سے بہت سے لوگوں کا علاج جو ہے وہ ممکن ہے۔ اور یہ کس کی بدولت ممکن ہے؟ یہ صرف اور صرف سائنس کی بدولت ممکن ہے۔ تو بیماریاں، جب پہلے زمانے میں بیماری جو ہوتی تھی تو وہ اس کو کیسے جو ہے تو جانچا جاتا تھا؟ تو بیماریاں مریض کی نبض دیکھ کر ان کو جانچا جاتا تھا، مگر بعض ایسی بیماریاں تھیں جو متعدد تھیں، جو ایک دوسرے کے ساتھ ملنے سے یا ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے سے جو ایک دوسرے کو لگ جاتی تھیں، تو اس سے کیا ہوتا تھا؟ بہت سے لوگ جو ہے موت کے منہ میں دھکیلے جاتے تھے ان بیماریوں کی وجہ سے۔ مگر سائنسی آلات نے طب میں کیا کارکردگی کی کہ اس نے بہت سی ایسی مشینیں ایجاد کی جس سے بہت سے جو ہے تو ہم جسم کے تمام اعضاء کو دیکھ بھی سکتے ہیں، اور وہ اچھے سے کام کر سکتے ہیں کہ نہیں اس کا بھی پتہ چلتا ہے، اور بیماریوں کا بھی مکمل پتہ چلتا ہے، اور بہت اچھے طریقے سے انسانی اعضاء کی پیوند کاری بھی ممکن ہو سکی، اور دل اور گردے کی تبدیلی کے کامیاب آپریشن بھی کیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا ہمارے طبی آلات۔
अच्छा, अब हम आते हैं अपने चौथे पॉइंट की तरफ। तो वो क्या है? ज़री आलात। ठीक है, तो हमारा इसकी हेडिंग है ज़री आलात। पुराने ज़माने में खेती बाड़ी के लिए बैलों और दीगर जानवरों की मदद से हल चलाया जाता था। ठीक है, ये हमारा एमसीक्यूज़ भी बन रहा है। पुराने ज़माने में क्या था कि खेती बाड़ियों के ज़रिए ज़मीन में जो हल चलाया जाता था वो बैलों के ज़रिए और जानवरों के ज़रिए हल चलाया जाता था। मगर मौजूदा दौर में ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और दीगर ज़री आलात की बदौलत महीनों का काम घंटों में हो जाता है। बेटा, ट्रैक्टर आपने देखा होगा कि एक गाड़ी की शक्ल का बड़ा सा होता है, जिसके पीछे जो है वो पंजे से लगे हुए होते हैं, और जिससे ये आप सामने आपको नज़र भी आ रहा है। ठीक है, और इसके पीछे पंजे से लगे हुए होते हैं, जिसके ज़रिए जो मदद से खेतों में हल चलाए जाते हैं। हार्वेस्टर जो है ये घास काटने की मशीन है। पहले वक्तों में खुद लोग जो हैं वो बैठ के कितने कितने दिनों तक घास काटते रहते थे, मगर अब हार्वेस्टर की मदद से दिनों का काम जो है वो घंटों में होने लग गए। दीगर ज़री आलात की बदौलत महीनों का काम क्या हो रहा है? घंटों में हो रहा है। ज़री आलात यानी ज़रात के जो बहुत से औजार या हथियार हैं, जिसमें ट्रैक्टर भी आते हैं, हार्वेस्टर भी आते हैं। इसी तरह ट्यूबवेलों की मदद से फसलों को बर वक्त सैराब कर लिए जाते हैं। ट्यूबवेल क्या होते हैं? जिसमें थोड़े वक्त में बहुत सा पानी जो है हम ले सकते हैं, और उनकी मदद से क्या होता है? फसलों को बर वक्त हम सैराब कर सकते हैं, यानी पानी दे सकते हैं। बारानी इलाकों में, बारानी इलाके कौन से होते हैं? यानी जहाँ पे बारिशें होती हैं, में भी अब आबपाशी के मसनूई तरीके इस्तेमाल होने लगे हैं। मसनूई तरीके क्या होते हैं? जो ख़ुद बनाए जाने वाले तरीके हैं। ठीक है, यही वजह है कि फ़ी एकड़ पैदावार यानी फ़ी एकड़ कहते हैं, एकड़ कहते हैं पैमाइश का दर्जा, ज़मीनी पैमाइश का दर्जा। ठीक है, अराजी का दर्जा है। फ़ी एकड़ पैदावार में बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है इसी वजह से। ठीक है, यानी इजाफा हो चुका है पैदावार में बहुत ज़्यादा। क्यों इजाफा हो चुका है? क्योंकि बहुत से जो दिनों और महीनों में जो काम होते थे अब वो घंटों में होने लगे हैं, और उस हिसाब से फसल जो है वो बहुत अच्छे से तैयार होने लगी है। साइंसी तहकीकात व आलात, तहकीकात कहते हैं रिसर्च करने को, की मदद से मयारी बीज, मुख्तलिफ नौ यानी मुख्तलिफ़ किस्म के कीमियाई खादें, कीमियाई कहते हैं ख़ुद बनाई जाने वाली खादें। दो किस्म की खादें होती हैं, कुदरती खादें होती हैं और एक कीमियाई खादें होती हैं। ठीक है, कुदरती खादें जो होती हैं वो जिस तरह कोई मुर्दा जानवर हो या गोबर वगैरह या ये पत्ते वगैरह, ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, मगर कीमियाई खादें वो होती हैं जो केमिकल डालकर ख़ुद बनाई जाती हैं। केमिकल डालकर जो बनाई जाने वाली खादें हैं, उनसे फसलों को मुख्तलिफ़ बीमारियों से मतलब फसलों को बहुत जल्दी से जो है तो उनकी देखभाल भी हो सकती है, और साथ मुख्तलिफ़ बीमारियों से बचाव के लिए मौसर स्प्रे दस्तयाब हैं। ठीक है, इसी तरह ज़री अजनास, अजनास कहते हैं फसलों को, कि मंडियों तक रसाई नहायत आसान हो चुकी है। फसलों की जो मंडियां हैं, ठीक है, जहाँ तक जो है तो हम चीज़ें पहुँचाते हैं ज़री फसलों की, तो उस तक रसाई क्या है? पहुँचाना नहायत आसान हो चुकी है, यानी बहुत आसानी से हम वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। और ये सब कुछ किसकी बदौलत हुआ? साइंसी इजादात की। तो देखें, इस पैराग्राफ में बताया कि पुराने वक्तों में खेती बाड़ी बैलों और जानवरों के ज़रिए होती थी, मगर मौजूदा दौर में अब किसके ज़रिए होती है? ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और दीगर ज़रिए आलात की बदौलत। ठीक है, महीनों का काम जो है वो घंटों में हो जाता है। और इसी तरह ट्यूबवेल के ज़रिए जो है फसलों को सैराब किए जाते हैं। बरानिया इलाकों में मसनूई तरीके से उनको सैराब किया जाता है फसलों को, और इसी तरह फ़ी एकड़ पैदावार में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। साइंसी तहकीक आलात की मदद से मयारी बीज, मुख्तलिफ़ नौ कीमियाई खादें और फसलों को मुख्तलिफ़ बीमारियों से बचाने के लिए स्प्रे दस्तयाब हैं। और इसी तरह ज़री अजनास की मंडियों तक रसाई जो है वो इस बदौलत आसान हुई है। किसकी बदौलत? साइंसी ईजादात की बदौलत। तो अब हम आते हैं अपने MCQs की तरफ। ठीक है, तफ़हीमी सवालात की तरफ। बेटा, साइंसी ईजादात से क्या मुराद है? तो मैंने आपको आसान सा बताया कि साइंस क्या है और ईजादात क्या हैं। यानी मुख्तलिफ़ तजर्बात व मुशाहिदात से इंसान ने अपने इर्द गिर्द और अपने इर्द गिर्द मौजूद चीज़ों के बारे में अक़ली और मंतकी दलाइल से जब उनको परखा, तो उससे बहुत सी ऐसी चीज़ें, यानी अपनी दिमागी सलाहियतों को इस्तेमाल करके उसने बहुत सी ऐसी चीज़ें ईजाद की कि जिससे ज़िंदगी भी हैरान होगी। साइंसी जदोजहद के करिश्मे कौन कौन से हैं? तो साइंसी जदोजहद, इंसान ने जब साइंसी जदोजहद की तो उसके कारनामे क्या हुए कि इंसान ने परिंदों की तरह हवाओं में उड़ना, मछलियों की तरह पानी में रहना यानी बहरी जहाज़, और जहाज़ों के ज़रिए आसमान में उड़ना शुरू कर दिया। ठीक है, और क्या किया?
کہ زمین کے پوشیدہ خزانوں کو ڈھونڈ نکالا، سمندروں اور فضاؤں کو مسخر کیا، ذرائع آمد و رفت کے ایسے ایسے طریقے ایجاد کیے کہ مہینوں کا سفر گھنٹوں میں ہونے لگا، اور اسی طرح طب میں ایسی ایسی چیزیں ایجاد کیں کہ بآسانی بیماری کی تشخیص ہو سکتی ہے، اور ساتھ ہی کھیتی باڑی کے ایسے آلات تیار کیے کہ جن سے بہت کم وقت میں بہت زیادہ پیداوار جو ہے وہ پیدا کی جا سکتی ہے۔ دور حاضر کے انسان کے کمالات کیا ہیں؟ تو دور حاضر کے انسان کے کمالات کیا ہیں کہ اس نے زمین کے پوشیدہ خزانوں کو ڈھونڈ نکالا، سمندروں اور فضاؤں کو مسخر کیا۔ ہوائی مشین سے کیا مراد ہے؟ تو ہوائی مشین سے مراد ہوائی جہاز ہے جس پر سینکڑوں مسافر سفر کرتے ہیں۔ بجلی کی ایجاد سے کیا فائدہ ہوا؟ تو بجلی کی ایجاد سے کیا فائدہ ہوا کہ اندھیروں سے ہم نے روشنیوں کا سفر کیا، ساتھ ہی سخت گرمی میں ٹھنڈک اور سخت سردی میں حرارت مہیا کرتے ہیں، اور اسی طرح بازار، ہمارے گھر اسی کی وجہ سے روشن ہوتے ہیں۔ بہت سی ایسی چیزیں فریج، استری اور پنکھوں کی مدد سے، اور بہت سی ایسی چیزیں ایجاد کی کہ ضروریات زندگی کو مزید آسان کر دیا۔ طبی آلات کی بدولت کیا کیا جا سکتا ہے؟ تو طبی آلات کی بدولت کیا کیا جا سکتا ہے؟ بیماری کی تشخیص کی جا سکتی ہے، اور بہت سی لاعلاج بیماریوں پر مکمل قابو پایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اعضاء کی پیوند کاری جو ہے وہ کی جا سکتی ہے، دل اور گردے کی کامیاب آپریشن کیے جا سکتے ہیں۔ موجودہ دور میں فصلوں کو کیسے سیراب کیا جاتا ہے؟ تو بیٹا موجودہ دور میں فصلوں کو کیسے سیراب کیا جاتا ہے؟ فصلوں کو جو ہے ٹیوب ویل کے ذریعے اور مصنوعی طریقوں سے سیراب کیا جاتا ہے، جس سے پیداوار جو ہے وہ اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ تھے ہمارے تفہیمی سوالات۔ اب ہم آتے ہیں اپنے اہم نکات کی طرف۔ بیٹا سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ سائنسی ایجادات کس کی بدولت ہوئیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دماغ دیا، یعنی انسان کو سب سے زیادہ جو طاقتور چیز جسم میں دی وہ انسانی دماغ ہے، وہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان نے اپنے دماغ کے ذریعے، دماغ کی صلاحیتوں کو استعمال کر کے اس نے تجربات و مشاہدات سے ایسی ایسی چیزیں بنائیں کہ ناممکنات کی دنیا کو ممکنات میں تبدیل کر دیا۔ اسی طرح دور حاضر و زمانہ ماضی کے انسان کو اگر دیکھا جائے تو ان کی رہن سہن میں زمین آسمان کا فرق ہے، کیونکہ جو دور حاضر کے لوگ ہیں انہوں نے زمین کے پوشیدہ خزانوں کو بھی ڈھونڈ نکالا، ہواؤں میں سفر کرنے لگے، سمندروں میں سفر کرنے لگے، ٹھیک ہے۔ پرانے وقتوں میں جو ہے تو اونٹ اور گھوڑوں کے ذریعے سفر ہوتا تھا، مگر اب ہوائی جہاز کے ذریعے جو سفر ہوتا ہے وہ مہینوں کا سفر گھنٹوں میں ہو جاتا ہے۔ سائنس کے کرشمے کیا کیا ہیں کہ سائنس نے بجلی ایجاد کی، طب میں بہت سے ایسے آلات ایجاد کیے کہ جن کی بدولت بیماری کی تشخیص ہو سکتی ہے۔ ایسے ہی زراعت کو فروغ جو ہے وہ کس کے سائنس کے ذریعے ملا؟ ذرائع آمد و رفت۔ تو پرانے وقتوں میں ذرائع آمد و رفت کے لیے اونٹ اور گھوڑوں پر سفر کیا جاتا تھا، مگر اب موجودہ دور میں ہوائی جہاز جو ہیں ان کی ایجاد نے سالوں اور مہینوں کے سفر کو گھنٹوں میں ممکن بنا دیا۔ اور ہوائی جہاز کی سفر کی ابتدا سب سے پہلے کس نے کی؟ رائٹ برادران نے کی۔ کب کی؟ 1903 میں۔ تو بجلی کی ایجاد میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے جو ارد گرد روشنی ہے، ٹھیک ہے، رات کو جب روشنیاں ہم لوگ اپنے ارد گرد کرتے ہیں تو وہ کس کی بدولت ہے؟ بجلی کی بدولت ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جو ہے تو سخت سردی میں ہمیں گرمی کون مہیا کرتا ہے؟ ہیٹر کے ذریعے بجلی کی بدولت، اور بلب کے ذریعے ہمارے بازار اور گھر روشن ہوتے ہیں، اور اسی طرح فریج، استری اور پنکھوں کے ذریعے بہت سی باقی چیزیں بھی ہمارے لیے آسان ہو چکی ہیں۔ زرعی آلات کی بدولت۔ تو بیٹا زرعی آلات جو ہیں ان کی بدولت کیا ہوا کہ سائنس نے جب زرعی آلات جو ہیں ان کی ایجاد کی تو ان کی بدولت مہینوں کا کام گھنٹوں میں ہونے لگا۔ جس طرح ٹیوب ویلوں کی مدد سے فصلوں کو ٹائم پر جو ہے تو سیراب کیا جانے لگا، اسی طرح بحرانی علاقوں میں مصنوعی طریقے استعمال ہونے لگے، اور اسی طرح جو ہے تو ہماری فی ایکڑ پیداوار میں بہت زیادہ اضافہ ہونے لگا، اور بہت سی ایسے معیاری بیج، مختلف قسم کی کھادیں اور سپرے جو ہیں جو فصلوں کو بیماریوں سے بچانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ان کی ایجاد بھی کس کی بدولت ہوئی؟ سائنس کی بدولت ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا آج ہمارا سبق کے اہم نکات۔ تو اب ہم آتے ہیں اپنے گھر کے کام کی طرف۔ تو بیٹا آپ نے مارجن لائنز لگانی ہے نیٹ کاپی پر، سبق کا نام، سبق نمبر 16، سبق کا نام لکھنا ہے، پھر اسی طرح الفاظ معنی لکھنے ہیں، اسی طرح لائنز لگا کر خوبصورت اور نیٹ کر کے، ٹھیک ہے۔ اور درج ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کریں گے، جو الفاظ دیے گئے ہیں 7 جملے بھی بنائیں گے اسی طرح، اور آپ جب ایک سوال ختم کریں اس کے آخر میں اینڈنگ لائن ضرور لگائیں، تب دوسرا سوال شروع کریں، ٹھیک ہے۔ پھر آپ دوسرے پیج پہ جائیں گے تو ادھر لکھیں گے درج ذیل الفاظ اور محاورات کو درست کریں۔ غلط ادھر لکھے ہوئے ہیں اور درست ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ غلط میں کیا آتا ہے؟ آپ کا کہنا سر ماتھے پر، اب یہ محاورہ نہیں ہے، محاورہ کیا ہے؟ آپ کا کہنا سر آنکھوں پر۔
تو آپ نے یہ جو نیچے دیے گئے ہیں آپ نے ان کو خود درست کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 5 میں اپنے اسکول کے پرنسپل ہیڈ ماسٹر کے نام درخواست لکھنی ہے۔ تو درخواست کا پیٹرن میں نے ادھر بنا دیا ہے، آپ نے نفس مضمون جو ہے وہ خود بنانا ہے، اور آپ نے درخواست بھی لکھنی ہے، محاورات بھی درست کرنے ہیں، الفاظ بانی بھی لکھنے ہیں، اور الفاظ جملے بھی لکھنے ہیں۔ بیٹا یہ سارا کام آپ نے اپنی نیٹ کاپی پہ کرنا ہے، اور یہ کام آپ نے 31 اگست کو اسکول میں نیٹ کاپی اپنی سبمٹ کروانی ہے۔ اس کی بیس پہ آپ کا اگست کا رزلٹ بنے گا، اور پھر اناؤنس ہوگا، ٹھیک ہے۔ جس طرح جولائی کا آپ کا آن لائن کلاسز کی بیس پہ بنا ہے، اسی طرح اس کا، مگر آپ نے پکچر لے کر صاف پکچر کے ساتھ یہ واپس بھیجنی بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بھیجا کریں تاکہ کوئی غلطیاں ہوں تو ہم اس کو بھی نکالیں، ٹھیک ہے۔ اوکے بیٹا، اپنا خیال رکھنے، اللہ حافظ۔